دعا اور وسیلہ سے متعلق عقائد۔ دعا اور وسیلہ سے متعلق 10 عقائد ہیں۔ نمبر 1، دعا ایک اہم عبادت ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی بندگی کا نام ہے، اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ راضی ہو اور ہمیں عطا فرمائے۔ اور دعا میں بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ عطا فرمائے، بلکہ دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ نمبر 2، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، دعا غیر اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ غیر اللہ جب دے نہیں سکتے تو غیر اللہ سے کیوں مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ نمبر 3، دعا عاجزی، اخلاص اور یقین سے مانگنی چاہیے۔ دل سے مانگے، خود کو عاجز سمجھ کر مانگے، اور اس یقین سے مانگے کہ میرا اللہ مجھے دے گا اور میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ نمبر 4، دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور درود شریف سے کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، پہلے حمد، پھر ثنا اور پھر دعا۔ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 5، دعا خود کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے کرانا جائے۔ خود اللہ سے مانگے تو مانگنا چاہیے، حکم ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے سے کہہ دیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ بھی جائز ہے۔ دعا کرنی بھی چاہیے اور دعا کرانی بھی چاہیے۔ نمبر 6، دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو پڑھیں اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ میں آپ کے ان اسماء الحسنی کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے فلاں چیز عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ میرے اسماء الحسنی کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا مانگو۔ نمبر 7، دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ یا اللہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، آپ نے اس نماز کو قبول فرما لیا ہے، تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرا فلاں کام کر دیں۔ اے اللہ میں نے صدقہ دیا ہے، آپ کے اگر یہ قبول ہے تو آپ سے اس نیک عمل کا واسطہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دیں۔ اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ نمبر 8، دعا میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ دعا اللہ سے مانگے اور وسیلہ نبی کا دیں، یا اللہ آپ کو حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ میرا فلاں کام کر دے۔ اے اللہ آپ آدم، حضرت نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا کسی بھی نبی کا وسیلہ یا تمام انبیاء کا وسیلہ دے کر دعا مانگ لے، اے اللہ تجھے تیرے انبیاء کا وسیلہ میرا فلاں کام کر دے، میری ضرورت پوری فرما دے، یہ جائز۔ نمبر 9، دعا میں اولیاء اللہ کی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اے اللہ میں آپ کو فلاں بزرگ کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اے اللہ میں تجھے تیرے نیک بندوں کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ میں تجھے اولیاء کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، میری فلاں ضرورت پوری فرما دے، میری حاجت پوری فرما دے، مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، یہ جائز ہے۔ نمبر 10، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کی دنیاوی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے، کیونکہ نبی کا وسیلہ اس کی نبوت کی بنیاد پر ہے۔ وہ جس طرح دنیا میں نبی ہے، وفات کے بعد بھی نبی ہی رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کے ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے ہے۔ جب دنیا میں تھے تب بھی ایمان اور نیک عمل تھا، جب دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ایمان اور نیک عمل کے ساتھ یہ ہیں۔ اس لیے زندہ ولی یا فوت شدہ ولی کسی کا بھی وسیلہ دے کر دعا مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ ہماری العقائد الاسلامیہ یعنی اسلامی عقائد آج بحمد اللہ تعالی
مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور آگے امت کے افراد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے محنت کر کے آپ طلباء اور طالبات کو عقائد بتائے ہیں، پڑھائے ہیں، سنائے ہیں، لکھ کر دی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جن تک یہ میری آواز پہنچے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسلمانوں کے عقائد آپ دنیا میں ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس آواز کو ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہر بندے کو صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ کریم ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس کی اتباع حق کو ہمارا وظیفہ بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور باطل سے بچنا ہمارا وظیفہ بنا دے، ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اسلامی عقائد پڑھنے، سمجھنے، اپنانے اور امت کے تمام افراد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سے جو کمی، کوتاہی، غلطی ہوگی اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ آمین برحمتک یا ارحم